أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ سورہ نبأ کی ان ابتدائی آیات میں ایک بہت بڑی خبر کا ذکر ہے، اسی لیے سورہ کا نام نبأ ہے۔ نبأ کی لغوی میننگ ہے خبر، یعنی یہاں خبر سے مراد قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ سورہ نبأ مکہ میں نازل ہوئی، یہ 40 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ چونکہ نبأ سے مراد یوم محشر کا ذکر ہے، لہٰذا پوری سورہ جنت اور جہنم کے مناظر سے آگاہی کراتی ہے۔ سورہ نبأ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس میں قیامت اور آخرت کا اثبات اور اس کو ماننے یا نہ ماننے کے نتائج سے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے۔ سورہ کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کی بنیاد 3 چیزیں تھیں۔ پہلی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اپنا رسول مقرر کرنا۔ اور تیسری، روز آخرت پر یقین رکھنا، یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونا اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا ملنا، یعنی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا۔ ان تینوں ہی باتوں کا ماننا اہل مکہ کے لیے بہت مشکل تھا۔ ان میں پہلی بات اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا انہیں سخت ناگوار گزری تھی، لیکن بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے منکر نہیں تھے۔ اللہ کی ہر صفات کے ساتھ اس کو قبول کرتے تھے، یہ بھی جانتے تھے کہ جن کو وہ پوچھتے ہیں ان کا بھی بنانے والا اللہ ہی ہے، بس وہ اللہ کے ساتھ ان کو بھی پوچھنا چاہتے تھے جن کو ان کے ہاتھوں نے خود تراشا تھا۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن اس بات سے پوری طرح انکار بھی نہیں کرتے تھے، یہ ان کے لیے ممکن بھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی 40 سالہ زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کے ساتھ گزاری تھی، اس میں اہل مکہ نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا فریبی نہیں پایا تھا۔ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی، اخلاق کی بلندی کے قائل تھے، اس لیے 1000 بہانے اور الزام تراشنے کے باوجود ان کو معزز سمجھتے تھے۔ پریشانی صرف اس بات کی تھی کہ یہ رسالت کے دعوے میں معاذاللہ جھوٹے ہیں۔ اب ان دونوں باتوں کو بمشکل تمام تسلیم کرنے کے بعد جیسے ہی انہیں آخرت کی خبر دی گئی وہ ایک دم بھڑک گئے۔ اب بھلا یہ بات ان سے کیسے ہضم ہوتی؟ کیونکہ اگر وہ قیامت کے دن کا اقرار کر لیتے، جزا اور سزا کا اقرار کر لیتے، تو ان کو یہ بھی ماننا پڑتا کہ وہ جو بھی غلط کریں گے اس کا بدلہ انہیں قیامت کے دن مل جائے گا۔ اسی لیے حق کو حق جانتے ہوئے بھی انہوں نے اس سے انکار کیا۔ بہت حیرانی، بہت تعجب کے ساتھ جگہ جگہ ناقابل تصور بات کے چرچے ہونے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بات کا یقین کسی بھی طرح کرانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کی صورتوں میں آخرت کے مضمون پر روشنی ڈالی گئی۔ اس صورت میں سب سے پہلے انہی چمگوئیوں پر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو قیامت کی خبر سن کر مکہ کے ہر کوچے اور بازار میں، اہل مکہ کی ہر محفل میں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد انکار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار سوالات کیے۔ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، ایک ایک نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے سوال بھی کیا کہ کیا یہ زمین جو تمہارے لیے فرش ہے، اس پر میخوں جیسے مضبوط پہاڑات تمہیں دکھائی نہیں دیتے؟ تمہارا جوڑے جوڑے ہونا، تمہارا سونا یعنی نیند کا آنا، رات میں آرام کرنا اور دن جس میں روزی تلاش کرنا، کیا یہ سب تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اس طرح بادلوں سے بارش ہونا، نباتات جیسی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، یہ ڈکلیئر کر دیا کہ فیصلے کا یعنی قیامت کا دن اور وقت مقرر ہے، جزا اور سزا کا دن مقرر ہے۔ اس کے بعد قیامت کے ہولناک مناظر کا ذکر ہے۔ اگر انسان ان باتوں سے بے پرواہ ہوا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت بری جگہ ہے۔ اس سورہ میں بڑی خوبصورتی سے سلسلے وار طریقے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور پھر اپنی نعمتوں کو بتا کر
یہ سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ تمہارے لیے کرتا ہے تو اس کے لیے قیامت برپا کرنا کیا مشکل ہے۔ میری معزز بہنوں، یہ بات غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر اللہ جزا و سزا یعنی قیامت کا دن مقرر نہ کرتا تو سچ اور جھوٹ کا، مومن اور مشرک کا، خطا کار اور گناہگار کا فرق کس طرح واضح ہوتا؟ سزا دینے اور انعام دینے کا فیصلہ کس طرح ممکن ہوتا؟ سورہ میں قیامت کے دن کی خبر ہے، تو اب اللہ نے جہنم کو بری جگہ بتا کر اس کی ایک ایک برائی اپنی مخلوق کے سامنے واضح کر دی۔ اتنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوا، مہربان ہوا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی بندہ جہنم میں جائے، اس لیے جہنم کی تمام ہولناکی کا ذکر کرنے کے بعد یہ بھی بتایا کہ اس کے بندوں کے لیے جنت جیسی خوبصورت جگہ ہے۔ اس جنت کو وہ کیسے حاصل کرے، اس کے لیے تمام شرائط بھی بتا دی۔ ان للمتقین مفازا، یعنی متقی پرہیزگار کے لیے کامیابی ہے اور جنت انہی کو دی جائے گی۔ جس طرح جہنم کی ایک ہولناکی کا ذکر ہے، اسی طرح ایک جنت کی بھی ایک ایک خوبصورت چیزوں کا ذکر ہے۔ متقی وہاں کس طرح رہیں گے، ان کو کیا کیا ملے گا، ہر چیز کی خوبصورت منظر کشی ہے۔ جنت جہنم کی نعمتوں کے ذکر کے بعد اللہ نے اپنے بندوں کو ان کے اعمال پر چھوڑتے ہوئے کہا کہ ہم نے بتا دیا کہ یوم آخرت حق ہے، اور میں نے تمہیں اس عذاب سے ڈرا دیا جو تم یوم آخرت کو اپنے سامنے دیکھ لو گے، گناہ جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے کی ہوں گی۔ اس دن کافر یہ کہے گا کہ کاش وہ دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، پھر مجھے دوبارہ موت آ جاتی، لیکن افسوس اس دن کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اپنے اپنے اعمال کے اکارڈنگ جزا یا سزا جنت یا جہنم ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ سورہ کا آغاز اللہ تعالیٰ کے سوالات سے ہوا ہے۔ اما یتساءلون، یہ لوگ یعنی اہل مکہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ یہ اس ہلچل کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سبب پیدا ہو گئی۔ ہر شخص کی تشویش تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ کیا کہہ دیا، ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، پھر قیامت ہوگی، تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر حساب و کتاب بھی ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا اور کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ ان النبأ العظیم، اس خبر کے بارے میں جو بڑی خبر ہے یعنی قیامت کی خبر۔ اس دن متقیوں کو جزائے خیر اور گناہگاروں کو دوزخ اللہ کے اذن سے عطا کی جائے گی۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، دیکھو ان قریب یہ جان لیں گے، وقت آنے پر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لیں گے۔ عالم دنیا اور عالم برزخ کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے۔ جو ہی کسی انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے یہ پردہ اٹھ جاتا ہے۔ قبر عالم برزخ کی پہلی منزل ہے، اس منزل پر پہنچتے ہی ہر انسان اصل حقیقت کو جان لیتا ہے۔ علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں اپنے بندوں سے پوچھا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔ آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 16 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی جن نعمتوں کو انسان بھولا رہتا ہے اس کی یاد دہانی کرائی ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور پیدا کیا ہم نے تم کو جوڑوں کی شکل میں۔ معزز سامعین، جوڑے سے ہم اکثر گمان کرتے ہیں انسانوں کے جوڑے یا حیوانات کے جوڑے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں نباتات یعنی زمین سے پیدا ہونے والے درختوں اور پیڑ پودوں کو بھی جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، اور ان کی نسل پولینیشن کے تھرو آگے بڑھتی ہے۔ اس کی مثال سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 سے ملتی ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے جو زمین اگاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قدرت کے عجیب و غریب نشانیاں بیان فرما رہا ہے جس سے قیامت کے قائم کرنے پر اس کی
قدرت کا ہونا صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 9 سے 11 میں اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری نیند کو حرکت کے ختم ہونے کے سبب بنایا تاکہ آرام اور اطمینان حاصل کر لو اور دن بھر کی تھکان اور ماندگی دور ہو جائے، اور برخلاف رات کے دن کو ہم نے روشن اجالے والا بنایا تاکہ تم اپنا کام دھندہ کر سکو، اپنی روزیاں تلاش کر سکو۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں ہم نے تمہیں رہنے سہنے کو زمین بنا دی، وہاں ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے جو لمبے چوڑے پختہ و مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ زینت والے بھی ہیں، یعنی آسمانوں کو ستاروں سے مزین کیا اور دن میں سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا جو پوری دنیا کو منور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 میں بادلوں سے پانی برسنے کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے پانی کی بھری بدلیوں سے بکثرت پانی برسایا جس نے زمین کو سیراب کیا، پھر ہم نے اس پاک صاف پانی سے اناج اور دانے پیدا کیے، سبزیاں اگاتے ہیں جو تر و تازہ کھائی جاتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، نباتات کا دائرہ اتنا بڑا ہے کہ انسان اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کو دیکھ کر کیا ہم کو سورۃ رحمان کی وہ آیت یاد آتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب آیت نمبر 17 میں معین وقت کا ذکر ہے۔ اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے، یعنی اپنی نعمتوں کے ذکر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یوم محشر سے آگاہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو فوج در فوج نکل آؤ گے، آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ پہاڑوں کے چلا دینے اور ریت کے مانند ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ اس منظر کو ہم ایسے سمجھیں کہ جب پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈز ہوتے ہیں تو وہ کتنے خوفناک ہوتے ہیں، ہمیں کتنی دہشت ہوتی ہے۔ ہم سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایسے واقعات روز محشر کی ایک چھوٹی سی جھلک ہوتے ہیں اور ہر مومن مرد عورت کے لیے عبرت کا مقام ہوتے ہیں۔ اب آیت نمبر 21 سے 30 تک جہنم کا ذکر ہے۔ یقیناً جہنم مجرموں سرکشوں کی صورت میں اپنے ایندھن کا منتظر ہے، اور یقیناً یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سرکش و مجرم اس میں مدتوں پڑے رہیں گے، اس کے اندر وہ کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ نہیں چکھ سکیں گے، ان کو صرف گرم پانی اور زخموں کا دھون نصیب ہوگا۔ یہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ ہے۔ ان کو اس بات کی توقع نہ تھی کہ ان سے حساب و کتاب بھی ہوگا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کے ہر اعمال گن کر لکھ رکھے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال کے مطابق ہی تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ اب اس عذاب کا مزہ چکھو جس کو ہم بڑھاتے ہی جائیں گے۔ یہاں پر سورہ کے پہلے رکوع کا اختتام ہوتا ہے۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں متقیوں کے لیے بہترین انعامات کا ذکر ہے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، یقیناً متقیوں کے لیے جنت ہوگی۔ متقی اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے، وہ نصیب والے ہیں کہ جہنم سے نجات پائی اور جنت میں پہنچ گئے۔ وہاں انہیں کھجور اور انگور کے باغات ملیں گے، بہترین مشروب سے آراستہ ہوں گے، وہاں وہ کوئی ناپسندیدہ بات نہیں سنیں گے، اور یہ سارے انعامات ان کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عظمت و جلال کی خبر دے رہا ہے۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام مخلوق کو پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے جس کے رحم نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے، جب تک اس کی اجازت نہ ہو کوئی اس کے سامنے لب نہیں ہلا سکتا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ ایک بار پھر یوم آخرت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے جس دن روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدائے رحمان اجازت بخشے اور وہ بات بھی
صحیح کہے۔ مفسرین نے یہاں روح سے مراد کل انسان بھی لیا ہے۔ سورہ کی اس آیت نمبر 38 سے قدرت کی نظام میں زبردست ڈسپلن کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ فرشتے قطار باندھے ہیں، خاموش ہیں، اپنے رب کی اجازت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہاں ایک میسج ہے کہ بغیر ڈسپلن کے کوئی بھی کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ سورہ صافات میں بھی اس طرح کی ڈسپلن کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار در قطار صفے باندھے حاضر رہتے ہیں۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دن یعنی یوم الحشر حق ہے، یقیناً آنے والا ہے۔ جو چاہے اپنے رب کے پاس اپنے لوٹنے کی جگہ اور وہ راستہ بنا لے جس پر چل کر وہ اور اس کے پاس سیدھا جا پہنچے۔ ہم نے تمہیں بالکل قریب آنے والی آفت سے آگاہ کر دیا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ یہ اس سورت کی آخری آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن تمہارے نئے پرانے چھوٹے بڑے اچھے برے کل اعمال تمہارے سامنے ہوں گے، جو کیا اسے سامنے پالیں گے۔ ہر انسان کو اس کے اگلے پچھلے اعمال سے متنبع کیا جائے گا۔ اس دن کافر یہ آرزو کرے گا کہ کاش مٹی ہو جاتا، پیدا ہی نہ کیا جاتا، وجود ہی میں نہ آتا۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو نے روایت کیا کہ کافر کہے گا کاش میں بھی حیوان ہوتا اور اب مٹی بن جاتا۔ بہرحال جنت جہنم دونوں کا بیان ہمارے سامنے ہے اور ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم صراط مستقیم چنیں تاکہ ہمیں جنت نصیب ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہمیں جنت میں لے کر جائیں۔ اللہ ہم دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم اتنی من النار وادخلنی فی الجنت یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔